مفتی طارق مسعود نے جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی ہے، یہ پوری دنیا میں یہ بات اس ٹائم چرچے میں ہے، چاہے علماء دیوبند ہوں یا علماء اہل سنت، وہ سارے کے سارے علماء اس وقت طارق مسعود کے خلاف بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ طارق مسعود نے کیا کہا ہے، سب سے پہلے میں وہ کلپ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، سناؤں گا، دکھاؤں گا، اور اس پر پھر انشاءاللہ تعالیٰ تبصرہ بھی کروں گا، اور قرآن کریم کے بارے میں جو غلط بیانی کی ہے اور قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر جو اس طرح کے نازیبہ کلمات کہے ہیں طارق مسعود نے، اس بات سے رجوع بھی جو کی ہے نا تو بڑے عجیب اسٹائل میں کی ہے۔ دیکھو ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ ہر بات ہر طریقے سے کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات کو اگر کوئی بندہ ہلکے میں لے رہا ہے تو چاہے پھر اس کے سامنے قرآن آ جائے جب بھی وہی انداز رہے گا۔ اگر کوئی باپ ہے وہ اپنی اولاد کے اوپر سختی کرتا ہے اور اس کا عجیب انداز ہے، بالکل گستاخانہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے اپنی اولاد سے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اماں ابا کے سامنے بھی ویسے ہی بات کرے اور کہے کہ بھائی یہ تو ہمارا انداز ہے، یہ تو ہمارا اسٹائل ہے۔ تو اسٹائل 2 منٹ میں رکھا رہ جائے گا کہ نہیں رکھا رہ جائے گا؟ تو اس لیے جب ہم اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو اگر کوئی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے، کسی بات کو بیان کر رہا ہے، یا وہ قرآن کے پر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو بڑے تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ دیکھو ائمہ کرام جو تھے نا، امام بخاری اگر جب کتاب لکھتے تھے، تحریر فرماتے تھے کچھ اور حدیث کھولتے تھے کتاب حدیث کی، اور وہ حدیث الٹی کھل جاتی تھی، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ادھر سیدھے ہونے کے اس طرف سے بیٹھ کے پڑھی جائے، اس طرح سے الٹی کھلتی تھی۔ تو وہ حدیثوں کو گھماتے نہیں تھے بلکہ خود جا کر الٹا جا کر ادھر بیٹھتے تھے کہ بھائی حدیث کی کتاب ہم نہیں گھمائیں گے بلکہ ہم جا کے ادھر الٹا بیٹھیں گے۔ تو محدثین جیسی شخصیات نے جب قرآن و حدیث کی شان کی عظمت کی بات آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شان کی بات آئی، تو انہوں نے اتنا احتیاط کیا۔ تو آج کا کوئی مولوی جو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے نازیبہ کلمات کہے، پوری دنیا سنتی رہے، یہ بات نہ جاہل برداشت کریں گے نہ علماء برداشت کریں گے۔ یہ تو ایک مسلمان کوئی بھی اگر اسلام سے تعلق رکھنے والا شخص ہو وہ ان باتوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کلپ کو سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں بتاتا ہوں کہ اس کلپ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنسفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ تو یہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب کاتب نے قرآن کو لکھا نا تو لنسفعا بالناصیہ میں گرامر کی غلطی کر دی، اور یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے اور انہوں نے امی کا مطلب یہ بتا کے رکھا ہوا ہے کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، جبکہ ایسا کہیں نہیں ہے کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو امی کہا جائے، ایسا نہیں ہے۔ امی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں امی کہا، ٹھیک ہے، یعنی امی کا مطلب ہوتا ہے جس نے کسی سے لکھا پڑھا نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، نہیں نہیں نہیں، مطلب یہ کہ جس نے کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو۔ بھائی سوچ کر دیکھو، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو، غیب کے علم کو اپنے رسولوں پر جتنا چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
تو قرآن میں جگہ جگہ پر ان انبیاء علیہ السلام کے علوم کے بارے میں ان کی تعریف قرآن کر رہا ہے، اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی تعریف قرآن کر رہے ہیں، اور آپ امی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ اچھا، یہ امی رکھا کیوں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بھی میں آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو، امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے کسی سے لکھا پڑھا نہ ہو۔ اور پڑھے لکھے نہ ہونے کے یہاں پہ دو سبب ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ویسے ہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، لوگ کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ۔ اس طرح کے دشمن الزامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگاتے تھے۔ تو چونکہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو یہ لوگ اور کہنا شروع کر دیتے کہ دیکھو بھائی یہ اتنے علم والے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنی طرف سے یہ معاذ اللہ قرآن بنا لیا۔ وہ ایسے ہی کہتے تھے، تو پھر جب اگر ایسا ہوتا تو کتنے بڑے الزامات وہ لوگ لگاتے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ ورقہ بن نوفل نے اتارا کیا، بندوبست کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا؟ دو وجہوں سے ہوا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ اس کا علاج نازل ہونا تھا، سورہ فلق سورہ ناس کا نازل ہونا تھا، اس کی وجہ یہ بنی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ نے اس جادو کا اثر کروایا، اس لیے کہ کیونکہ جادوگر پہ کبھی جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک بالکل اس پر سارے جادوگر متفق ہیں کہ جو جادوگر ہوتا ہے نا، اس جادوگر کے اوپر کبھی کوئی جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو نے اثر کیا، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم جن کو جادوگر کہہ رہے ہو، اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان کے اوپر جادو خود اثر کیوں کرتا؟ تو یہ ان کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ اس بات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور عظمت ہے۔ تو بہرحال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں پڑھتے، کسی کو اپنا استاد بناتے، تو کیا ہوتا کہ جو خود دوسروں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آ رہا ہے، جو خود لوگوں کو وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، لوگوں کو خوشخبری اور ڈر سنانے کے لیے جس کو بھیجا گیا ہے، جس کو خود لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ٹھیک ہے، آیاتی من آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تم پر احسان کیا اس لیے تاکہ تمہیں حکمت کی باتیں سکھائیں، اس لیے تاکہ تمہیں عقل مندی کی باتیں سکھلائیں، اس لیے تاکہ تمہیں وہ علم سکھائیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس لیے بھیجا ہے رسول کو کہ وہ تمہیں پڑھائیں، وہ تمہیں علم سکھائیں، اور ایک بندہ امی سے یہ سمجھ رہا ہے کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، بالکل یہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو امی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم عطا فرمائے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہا گیا۔ اور بات رہی یہ لنس فام بن ناسیہ میں جو عربی گرامر کی جو غلطی کی، اور اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ جو قرآن کریم میں رسم الخط ہے نا، جو عربی رسم الخط ہے، وہ متواتر ہے اور غیر قیاسی ہے۔ تو بھائی جب وہ متواتر اور غیر قیاسی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن کریم ہے وہ مطبوع ہے، وہ تابع نہیں ہے۔ عربی گرامر جو ہے یہ تابع ہے۔ بھائی جو عربی گرامر بنی ہے، بنائی گئی ہے، کیوں بنی ہے؟ کس لیے بنی ہے؟ تاکہ ہم اس عربی گرامر کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ تو بھائی عربی گرامر قرآن حدیث کے مطابق بنے گی یا قرآن جو ہم پڑھیں گے وہ اس کے مطابق پڑھیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی۔ جو عربی گرامر خود محتاج ہے قرآن کی اور حدیث کی، اس کی عربی رسم الخط کی، اس کو پڑھنے کے لیے ہی ہم عربی کی گرامر پڑھتے ہیں۔ تو عربی گرامر جو ہے نا یہ تابع ہے، اور قرآن جو ہے وہ مطبوع ہے۔ تو قرآن کے حساب سے عربی گرامر ہوگی، عربی گرامر کے حساب سے قرآن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو سراسر اعتراض ہے اس بات پہ جو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہی نہیں کر سکا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، اور آپ کے سامنے یہ ہو گیا، اور آپ نے چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے معاذ اللہ، اس لیے آپ نے دھیان نہیں دیا۔ تو اللہ بھی نہیں جانتا تھا کیا؟ اللہ کا وعدہ جھوٹا تھا کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت کیوں نہیں کی؟ اگر کسی راوی نے، اگر کسی کاتب نے اس میں اپنی طرف سے بقول تمہارے کوئی غلطی کی تھی تو اس میں تو ایک ذرہ، ایک زبر زیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی، چاہے وہ ظاہری ہوئی، باطنی ہوئی، کیسی بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ تمہارا سوال اللہ کی ذات تک بھی پہنچے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، علماء کو چاہیے، میں رائے دے رہا ہوں ان تمام علماء کو کہ جب بھی بات قرآن حدیث کی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر جب کوئی بات ہونا تو اپنی زبان کو بڑے تمیز کے لہجے میں رکھنا چاہیے، بڑے دائرے میں رہ کر بولنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح سے اس عقیدے کے ساتھ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے یا پڑھنا وہ کچھ جانتے نہیں تھے، اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی انسان اس طرح کی بات کرتا ہے یا معاذ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطی ہے تو وہ انسان پھر کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت نے ایسے انسان کو اسلام والا نہیں مانا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔